وہ بھی گھر والی نہیں عورتوں کا نہیں رکھنا ٹھیک ہے. آپ کیا چاہیے آپ یہ لینا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں آپ یہ لینا چاہتے ہیں واٹس یو وانٹ ادھر ادھر چلو ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آپ پاس ایک آئے پہلے ہاں ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے.
وہ انکلوڈ ہے اس میں، وہ بھی انکلوڈ ہے اس میں. باقی نمازیں تو برداشت کرو، برداشت کی چیز نہیں ہو گیا بچے کی 120 نہیں وہ یہ نہیں مسئلہ گناندی ہے یہ ہے تے غلط ہے جی سنگ بڑا جاسن نہ کلا اپنے آپ ہی ہے بچہ ویسے میں کو پہلی صف سے کوئی اور دو تین بچے میں کہا تو کہ وہ سارا پاسا سن جو ہے پھر وہ پاسا جو نہیں نو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ حامی بسجدہ 24واں پارہ آیت نمبر 32 5واں رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. یہ سجدہ یہاں پہ یاد رکھیے کہ بعد میں سجدہ کروا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم.
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ برادر اسلام، یہ 5واں رکوع ہے اور اس کی 12 آیات ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ، اس کا آغاز بہت ہی پیاری آیت مقدسہ سے، سارا قرآن ہی پیارا ہے، لیکن خاص طور پہ یہ آیت مسلمانوں کو تبلیغ کا، دعوت کا طریقہ بیان کر رہی ہے کہ کس طرح سے تبلیغ کرنی ہے اور کس طرح سے دعوت دینی ہے۔ خاص طور پہ جو میں جمعے پر بھی میں نے عرض کیا تھا، اب آپ خود قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کا طریقہ، اسلام کا انداز کیا ہے دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا۔ اور آج کل جو ہمارے بعض حضرات نے جو طریقہ اپنایا ہے، جیسا کہ پاکستان میں وہ منور حسن صاحب کو ہی انہوں نے کہا کہ قتال فی سبیل اللہ کے کلچر کو عام کیا جائے، یعنی قتال کا معنی جنگ کرنا، لڑنا۔ جب تک یہ قتل و غارت نہیں مسلمان شروع کریں گے تب تک ان کے ہاں طاقت نہیں ہوگی۔ تو اب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن اس سے ٹوٹلی جو ہے، یعنی آپ خود اپنی آنکھوں سے اللہ کا کلام پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ امن سلامتی کی دعوت دی۔ اور یہ آیت آپ کے سامنے خاص طور پہ اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اور جو جنگ ہے یا قتال ہے، وہ اس وقت آخری سٹیج، اگر آپ درجہ بندی کریں، پہلے کسی کو دعوت دینی اور سب سے آخر میں جو ہے اگر لڑنا پڑے، وہ بھی اس وقت جب آپ کے اوپر کوئی حملہ کرنے لگے، یعنی اس وقت آپ کا حق ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت اپنا ڈیفینڈ کریں، اور اس وقت لڑائی، اس وقت پھر قرآن بار بار کہتا ہے پھر پشت نہ پھیرو، پھر ڈٹ جاؤ۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اور اس میں یہ آیت خاص طور پر یہ دعوت کی، تبلیغ کی، یعنی اگر کوئی دعوتی کام کرنا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں یہ آیت آپ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ورڈ بائی ورڈ اس کو پڑھوں گا۔ وَمَن، واو کا معنی اور، من کون، احسن بہتر، احسن کا معنی بہتر، قولاً قول کا معنی ہوتا ہے بات، کہتے اس کا قول ہے، اس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون بہتر ہے بات، یعنی اس سے بڑھ کر کس کی بات بہتر ہے، کون، ممن دعا، جو دعا کا معنی ہوتا ہے جو بلائے، جو دعوت دے، اللہ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، یعنی اللہ کی طرف بلانا، اللہ، اللہ کی طرف بلانے سے بڑھ کر کوئی اور بات اچھی نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی طرف بلائے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے لو لگا لو۔ صرف کہی نہ، آگے کیا کہا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرے، دوسروں کو بھی بلائے، اور وَعَمِلَ، اور عمل کرے، صالحًا، نیک عمل۔ یعنی کون بہتر، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ ایک اور دوسرا کہ آگے کیا کہے، وقال، اور کہے، اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے آج کل کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اب بھی حالات جس طرف جا رہے ہیں تو ڈرتے ہیں لوگ کہ مسلمان کہلوانا، لیکن اس وقت آپ غور کیجئے، یہ مکی صورت ہے، اس وقت یعنی مکہ کی دھرتی پر یہ کہنا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت بلال کا آپ دیکھتے ہیں کیا اشر ہوا، کوئلوں پر لٹکایا گرم سلاخیں کر کے۔ تو آج ہم یہاں ہم کہتے ہیں، نام لکھاتے ہیں، کون ہے جی مسلمان ہے، لیکن کوئی تنگی، وہاں مکے میں یہ اظہار کرنا کہ میں مسلمان ہوں کوئی آسان بات نہیں تھی کہ کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ پتہ چلتا تھا ابو جہل کو کس نے اسلام قبول کر لیا تو جو اس کا حشر کرتا تھا، حضرت پہلی جو شہیدہ ہے نا اسلام کی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت یاسر کی اماں ہے، پورا خاندان تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ابو جہل کو پتہ چلا کہ سمیہ نے یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، تو اس نے کیا کیا کہ آپ کی دونوں ٹانگوں کے ساتھ منہ زور گھوڑے باندھے، گھوڑے باندھ کر، اور ایک گھوڑے کو ادھر اور جسم کا دونوں حصے کے دو ٹکڑے، جیسے بندہ مرغے کو نہیں چیرتا، اس طرح بیٹے کو باندھا ہوا تھا۔ حضرت یاسر سامنے کھڑے، ماں کو جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے تو اس کے جسم کے بی بی کے دو حصے ہو گئے،
اور خون میں لت پت ہو گئی، یہ پہلی شہیدہ تھی، تو دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں. تو وہ علامہ کا جو شعر ہے نا کہ گرمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں کہ مسلمان کہنا جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے. تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ اننی من المسلمین. اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ نام کا مسلمان، جب اپنے منہ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس میں سے خوشبو بھی آنی چاہیے. علامہ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ تو ایسا پھول ہے کہ جس میں خوشبو ہی نہیں. اگر پھول ہو اور اس میں خوشبو نہ ہو تو اس کو کون دیکھے گا، کون خریدے گا؟ اس لیے نام رکھوا لینا آسان ہے، لیکن اصل مسلمان، آپ قرآن پڑھتے ہیں جب مسلمان ہے تو اس کے پھر مینرز بھی ہوں گے، ایٹیکیٹس بھی ہوں گے، اس کی جو معاملات ہیں، اس کا بزنس ہے، اس کا لین دین ہے، ہمسایہ کے ساتھ کیا سلوک ہے، بزنس میں ریلیٹیوز کے ساتھ کیا، تو یہ ساری کوالٹیز قرآن بیان کر. اور وقال، اور کہے بندہ اننی من المسلمین کہ میں مسلمان ہوں. اب آگے کیا کہ قرآن مجید فرماتا ہے آیت نمبر 34 میں 34 نمبر آگے اللہ فرماتا ہے ولا تستوی الحسن ولا سیئہ. تستوی، یہ لفظ جو تستوی، استوا اپنے تو نا خط استوا جو درمیان میں زمین کی خط نکلتا ہے نا برابر، تو کہا کہ لا تستوی، نہیں برابر، الحسن، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو، اور سیئہ بدی کو. اللہ فرماتا ہے نیکی اور بدی دونوں برابر لا تستوی، نہیں برابر ہو جائیں گی. الحسنہ نیکی، ولا سیئہ اور بدی. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہوتے. اگر کوئی سوچے یار میں نیکی کر رہا ہوں مجھے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، اللہ فرماتا ہے یہ وہم ہے تیرا، نیکی کرے گا تو وہ ضائع نہیں جائے گی. نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا فرمان ہے. تو نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہے، فرق ہے. نیک آدمی میں، برے آدمی میں بڑا فرق ہے، اور اس کے اخلاق میں بڑا فرق ہے. ادفع، ادفع مطلب دفع کرنا، دور کرنا، اصل میں اس کا ادفع دور کر. اب یہ مسلمانوں کو، یعنی پہلی آیت جو اس میں ہے کہ تبلیغ کرنا، اللہ کی طرف بلانا. اب اگلی دوسری بات آپ دیکھیے، ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ اگر وہ یعنی برائی کرے تو اس کے بدلے میں برائی کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو نے اس کے جواب میں برائی نہیں کرنی. ادفع دور کر، باللتی ساتھ اس کے، ہیا اس کے، آسانو یعنی اگر برائی آ جائے تو بہت اچھی بات کے ذریعے اس برائی کو دور کر. دفع کر برائی کو اچھی بات سے. تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ کیا کر؟ اچھا سلوک کر. کیا ہوگا پھر؟ اب یہاں سنیے قرآن. دعوت کا، تبلیغ کا، مذہبی بندے جو ہم نمازی ہیں، مسجد والے ہیں، ان کی ذمہ داری دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ہے. اخلاق کے اعتبار سے مسجد میں جو آنے والا نمازی ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو گالی نہ دے، کسی کے ساتھ اونچا نہ بولے. ہاں وہ آخری سٹیج جو میں نے عرض کی تھی کہ جب پھر ایمان کا خطرہ ہو تو پھر کوئی اگر یہ گورے ہمارے ساتھ یہ کرے کہ ہمارا ایمان ہی نکالنے کی کوشش کرے تو پھر جان بھی دینی پڑے تو دینی چاہیے اس وقت. لیکن جب آپ کی حالات ہی وہ نہیں ہے اور آپ کو جو ہے وہ جناب مرنے مارنے کا ایسے ہی جو ہے معاملہ ہے تو وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہاں پر فرمایا گیا اگر تم یہ کرو گے کہ برائی کو نیکی سے دور کرو، پھر لفظی ترجمہ کرتا ہوں، ادفع دور کر بدی کو، باللتی ساتھ، ہیا اس کے، آسن جو کیا ہے، آسن میں بہت اچھی بات. اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کو جواب میں اچھی بات کر. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ تو اس وقت وہ شخص جس کے تمہارے اور اس کے درمیان جو ہے کہ عداوتن، عداوت کا معنی کیا ہے؟ دشمنی کہتے ہیں اس کے، اور عداوت ہے. اگر تیرے اور اس کے درمیان عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ تو پھر نیکی کرے گا تو گویا وہ ایسے ہو جائے گا. ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست. حمید کا معنی جگری، گہرا. اگر تو کسی برے آدمی کے ساتھ بھی اچھائی کرے گا تو وہ اچھا آدمی، وہ برا آدمی بھی تیرا گہرا دوست بن جائے گا. اور یہی طریقہ نبی پاک کا تھا، یہی طریقہ اللہ والوں کا تھا، صوفیاء کرام کا تھا. وہ سارے ان کا جو طریقہ تھا کہ کوئی بندہ برائی بھی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ برائی نہیں کرتے تھے. اور جو ہے حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سلیمان توسی ان کو پیر پٹھان کہتے ہیں، ان کا جو لنگر خانہ تھا سب سے بڑا جو مضبوط لنگر خانہ توسا شریف میں ان کا شاہ سلیمان توسی، یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے بھی اور پیر سیال کے بھی ان کے بھی پیر ہیں، مرشد ہیں سلسلہ چشتیہ کے. ان کے لنگر خانہ اتنا بڑا تھا کہ ان کے یہاں حکیم بھی ہوتا تھا، مچی بھی ہوتا تھا، ان کے یہاں درزی بھی ہوتا تھا. اس علاقے کے جتنے قریب ہیں
ان سب غریبوں کے کپڑے پیر پٹھان سلا کر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. سال میں 2 مرتبہ غریبوں کو نئی جوتیاں موچی انہوں نے رکھے ہوتے تھے. یہ تھا خان کا نظام، پیروں کا یہ کام تھا اصل، کہ وہاں انہوں نے موچی رکھے ہوتے تھے وہ جوتیاں، اور اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں ان کے بقیرہ رجسٹر ہوتا تھا کہ یہ جتنے غریب ہیں جوتیاں، نئی جوتیاں جو ہے عید کے موقع پر، بقرہ عید کے موقع پر پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کے ان کے داتے تھے. یہ گزر رہے ہیں تو لڑکے بیر جو ہے وہ مار رہے تھے. یہ میں ان بزرگوں کی آپ کو کرا، بیر کو پتھر مار رہے تھے. تو اتفاق سے مرید ساتھ تھے، وہ پتھر جو تھا وہ بیر کی بجائے پیر پٹھان کے ماتھے پہ لگا. اور پیر پٹھان کچھ چھوٹے بزرگ نہیں تھے، یعنی آپ اندازہ کر پیر میر علی شاہ صاحب، پیر سیال، یہ سارے جتنے آگے سلسلے ان کے مرید ہیں. تو وہ پیر پٹھان کا خون نکلا تو آپ رونے لگ گئے. لڑکے ڈال کے بھاگ گئے. تو پیر پٹھان کا جو جواب ہے نا، کہا حضرت آپ روئے کیوں ہیں؟ کہا پتھر کی وجہ سے نہیں رویا. کہا کہ یہ بیری کو پتھر مارتے تھے لڑکے تو آگے بیری ان کو بیر دیتی تھی، اور پیر پٹھان تو بیری سے بھی گویا گزرا ہے کہ تجھے پتھر لگا ہے تو جواب میں کچھ نہیں دے سکا. اب یہ تھا اصل صوفی. جو صوفی ہوتا ہے نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ آرا بھی چلا دے تو وہ سی نہیں کرتا. اور ہمارا حال، ہم جتنے زیادہ مذہبی ہوتے ہیں اتنا غصہ زیادہ آتا ہے. الٹی جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا ہے، لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہوتی، پھر چہرے پر شکنے اور غصہ. جی پہنچے ہوئے بزرگ ہو گئے، اور جتنے زیادہ نفل زیادہ ہوں گے غصہ بھی اتنا کیا آ جائے گا. اصل عبادت جو ہے وہ بندے کو اسلام جو ہے، اور سرکار سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نظام بنا. اور یہ قرآن کی آیت آپ دیکھ لیجیے، کہا برائی کو دور کر نیکی سے. آگے کیا ہوگا؟ تو وہ بندہ اگر تو یہ کرے گا تو وہ اب جن کے دلوں پر مورے ہیں وہ تو اور عداوت کانہ ولی نمیم کا معنی جگری دوست، گہرا دوست ہو جائے گا. آگے آپ دیکھیے یہ جو عبادت ہے نا بہت بڑی چیز ہے اللہ کے یہاں سجدہ کر. لیکن اب میں قرآن آپ کے سامنے اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ نماز کا کتنا درجہ ہے. لیکن اب میں آپ سے قرآن پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے اوپر کنٹرول کرنا، قابو کرنا. حکیم لقمان بھی بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا کہ اپنے اوپر صبر کرنا یہ بہت اونچا درجہ، اس پر کوئی پہنچتا ہے. یعنی غصے پر قابو ڈالنا اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. اب یہ میں آگے آیت پڑھتا ہوں. وما، واو کا معنی اور، ماں کا معنی نہیں. یہ جو لفظ ہے نا یلقا ہے، یہ لقاء ملاقات سنی ہوتا ہے، ملنا، ملاقات کرنا. نہیں یہ ملتی یہ باتیں الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بزرگوں سے ملاقات کی، اور رات کی بات کہ میرا جو روحانی سفر تھا نا وہ رک گیا. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا روحانی سفر میرا رک گیا. میں نے جو آگے روحانیت میں آگے جانا تھا، میں نفل پڑھتا، تہجد کر پڑھتا، لیکن پھر میں نے مجھے بتایا کہ فلاں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے جا کے مل تاکہ وہ تیرے دل کا جو غبار ہے وہ دور ہو اور تیری لذت آئے اور درجہ. فرماتے ہیں کہ میں بزرگ اندر سوئے ہوئے تھے اور گرمیوں کا موسم تھا، اور میں جا کر جو ہے نا وہ نیچے بیٹھ گیا. ان سے کہا حضرت صاحب سے ملنا. انہوں نے کہا جی وہ آرام کر رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ان کے جو درویش تھے وہ اوپر چوارے پر بیٹھے تھے، خربوزے وہ کھاتے اور چھلکے مجھے مارتے. ایک آدمی معزز ہو، داتا صاحب جیسا بندہ، اور بندہ چھوٹا سا مولوی اس کو کچھ چھلکے مارے تو وہ آگے سے ایسی تیسی نہ کر دے. تو داتا صاحب کہتے ہیں وہ مجھے غصہ تو بڑا ہے لیکن مجھے چھلکے مارتے، خود نہ کسی نے پانی پوچھا. تو کہتے وہ چھلکے مارتے رہے پر میں صبر کر کے بیٹھا رہا. تو گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ حضرت صاحب نکلے، میں اندر گیا، مصافحہ کیا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اے علی، اب جو تو نے صبر کیا ہے نا، جو درجہ تیری نماز نے نہیں پہنچایا، یہ صبر سے تجھے وہ اب درجہ مل جائے. اب یہ آپ دیکھیے، اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تصوف صوفیزم یہ پتہ نہیں کہاں، یہ دیکھیے میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں. نفل وہاں نہیں پہنچا رہا، نماز نہیں پہنچا رہی، حج نہیں پہنچا رہا. کون پہنچا رہا ہے؟ یہ لفظ صبر دیکھ لیں آپ کے سامنے. یہ جو گھر میں ایک بزرگ تھے، وہ بڑے ان کی کرامت تھے، تو وہ گھر میں گئے تو بیوی نے جناب ڈنڈا پکڑا ہوا تو لڑ رہی تھی. تو وہ کوئی مرید تھا، وہ کہ حضرت صاحب سے ملنے، وہ دیکھا تو اندر بیوی نے جناب گھر سر میں اٹھایا ہوا، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے. تو وہ آگے چپ کر کے ایسے سنو ٹھیک ہے بلیے لوکے دعا کر. تو وہ مرید جانے لگے، انہوں نے کہا انہاں دا اپنا گھر چ حالت ہے نہ سانو کی. اس نے انہیں کہا کہ اللہ کے بندے، جو مجھے درجہ ملا اسی صبر کی وجہ سے تو ملا ہے. اس بیوی کے ساتھ جو میں نبھا کر رہا ہوں عبادت سے وہ نہیں ملا. اس بیوی کی جو تلخ کڑوی باتیں سن کر جو آگے سے میں اللہ کے حکم کے تحت کہ میری بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے،
میں جو آگے اس کے نہیں بولتا نا وہ درجہ نماز سے نہیں ملا جو درجہ اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو کرنے سے ملا. تو یہ آیت اب آپ کے سامنے وما یلقاها نہیں ملتا یہ مقام, نہیں پہنچتے سکھائی جاتی یہ بات الا الذین صبروا مگر ان کو پہنچتی ہے جن کو صبر, جو صبر کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو, پتھر مارے, سرکار پڑھتے تو رہتے لیکن ہمارا عمل جو ہے اب یہی طریقہ ہم عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ اگر ہم بھی اس طرح کے ہوتے تو وہ خود ہماری تعریفیں کرتے کہ یار یہ کتنا بندہ نیک ہے, محلے میں رہتا ہے, ہم اس کے ساتھ تکلیف کرتے ہیں لیکن آگے سے کتنا یہ صبر کرتا ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں ساری. وما یلقاها آگے سنیے, وما یلقاها نہیں سکھایا جاتا, نہیں ملایا جاتا الا مگر ذو حظ عظیم. حظ کہتے ہیں حصے کو, نصیب کو. اللہ فرماتا ہے یار غیرے کو نصیب, یہ جو صبر ہے نا اپنے اوپر قابو رکھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. یہ حظ عظیم, عظیم کا نا بہت بڑا, حظ کا میرا حصہ, نصیب, یہ بڑے نصیب والوں کی بات ہے. جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ مقام ان کو, اس مقام ان کو پہنچایا جاتا ہے. تو یہ لفظ صبر اور قرآن میں جہاں پڑھیں گے نا جنت کا, آگے سورہ فرقان میں پڑھیں کہ جنت جن کو ملتی ہے اس میں ہے کہ بما کانوا صبروا, جنت میں جب داخل ہوں گے یہ جملہ ہوگا کہ تمہیں جنت اس لیے ملی ہے کہ تو صبر کیا کرتا تھا. تو صبر اتنا بڑا درجہ ہے. دیکھیں نا میں آپ کو موٹی سی مثال دے دیتا ہوں, سورہ بقرہ دوسرا پارہ, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کا ذرا ترجمے پہ غور کیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا مدد طلب کرو, بالصبر والصلاۃ. کس سے مدد مانگو؟ صبر سے اور نماز. صلاۃ کا معنی نماز. آگے کیا چاہیے؟ مدد اب دونوں سے ہے. تو آگے کیا چاہیے تھا کہ اللہ آگے کیا کہا, ان اللہ مع الصابرین. یہ نہیں کہا کہ ان اللہ مع المصلین, میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. کہ نماز تو حالانکہ بڑی مشکل ہے لیکن بڑے بڑے پڑھ لیں گے, لیکن صبر صرف امام حسین ہی کریں گے. تو اس لیے صبر کا جو مقام ہے وہ عبادت سے بھی, اور عبادت سکھاتی صبر ہے, یہ چیز سکھاتی ہے. اور یہ اگر آج ہم مسلمانوں میں آ جائے تو یقین جانیے کہ اس میں معاملات اور آ جائیں. آگے وَإِمَّا, اور اگر يَنزَغَنَّكَ, نزغ یہ کہتے ہیں شیطان کا وسوسہ ڈالنا. نزغ کہتے ہیں, آگے لفظ نزغ نون زے غین, نزغ مطلب وسوسہ ڈالنا. اگر تجھ وسوسہ پہنچے من الشیطان, شیطان سے وسوسہ پہنچے, نزغ کوئی وسوسہ, اگر کوئی شیطان تیرے دل میں وسوسہ ڈالے, فاستعذ باللہ, پس پناہ مانگ اللہ کی. اور یہ بڑا درجہ ہے. بعض ہوتے ہیں نا کہ میں تو جناب بڑا داڑھی رکھ لیے, ماما باندھ لیا, تسبیح پکڑ لی, عبادت کا مجھے کس کی کیا نہیں. اللہ فرماتا ہے تیرے اوپر زیادہ حملہ کرے گا جو نماز پڑھ رہا ہے, نیکی کی طرف آ رہا ہے. جو برائی کی طرف ہے تو شیطان اس کی طرف اتنی توجہ, وہ تو پہلے ہی بھٹکا ہوا ہے, پاپ جا رہا ہے. جو یہ اب نوٹ کر لیجیے گا, جو مسجد کی طرف آئیں گے, مذہب کی طرف آئیں گے, ان میں آپ دیکھ لیے پھٹا زیادہ, مذہب والوں میں پھٹا کیا بنتا ہے, زیادہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. سوتے ہیں مولوی زیادہ لڑتے ہیں یہ, تو وہ جو مذہب کی طرف آئیں گے تو پھٹا کیا, کیوں کہ شیطان ان پر کیا کرے گا, زیادہ حملہ کرے گا کہ ان کو لڑاؤ تاکہ یہ دین کا کام. نمازیوں میں پھر آپس میں تفرقہ, وہ اس وجہ سے ہوگا. اللہ فرماتا ہے تو یہ سمجھے گا میں خود بچ جاؤں گا, نہیں. کیا کر, اگر شیطان آئے تیری طرف, یہ نہ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرنا. فاستعذ باللہ, پناہ مانگ اللہ کی, اللہ کی پناہ مانگ. فاستعذ باللہ, پس پناہ مانگ. جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پناہ مانگ. اس کی بزرگوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی. فرماتے کسی کے گھر جاؤ نا, کتا بڑا وہ ہوتا ہے نا, ڈاڈا کتا جو گھر میں رکھا. اب آپ گھر میں جائیں, کتا آپ کو پڑے تو دو طریقے ہیں, ایک تو ہاتھ میں ڈنڈا, یہ ذرا بڑی لطیف سی بات سمجھنے والی. کتا پڑے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ میں کیا ہو, کہتے ہیں لڑتا رہے گا کتے, تیرے کو قابو نہیں. کی کر, وہ جڑا مالک ہے نا انہوں آواز دے, او چودھری صاحب, حاجی صاحب تیرا کتا آیا, وہ ایک کو آواز دے گا تو کی ہوئے گا, جو مالک ہے نا اس کو مدد کے لیے بلائے گا تو پھر کتا کیا ہو جائے گا وہیں پر. تو یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے طور پر لڑتا رہے گا تو کتنا لڑے گا, نہیں جو اس کا مالک ہے نا اس کی طرف, مولا میں تو نہیں باندھ سکتا, اس کو تو ہی باندھ دے. یہ ہے مطلب فاستعذ باللہ, لو لگا مولا کی طرف, کیونکہ وہ تو مالک ہے. وہ اگر کنٹرول کرے گا نا کتے کو, شیطان کو, تیرے نفس کو, تو ہوگا. اگر تو خود اپنے طور پر کہے کہ نہیں میں کتے کو جو ہے مار دوں گا, تو وہ بڑا خونخوار ہے, وہ تجھے گرا دے گا. اس لیے اس کتے کا جو مالک ہے اس کو آواز دے کہ ہاں مجھے بچا لے, نہیں تو مجھے کھا گیا. اب وہ مالک چاہے اندر حویلی بیٹھا ہے نا, وہ اپنے نوکر کو کہے گا یار اس کو ذرا ایسے, وہ اشارہ ہی کرے گا تو کتا دم ہلا کر کیا ہوگا, بندے کی جان بچ جائے گی.
تو اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے فاستعذ باللہ، شیطان وسوسہ ڈالے اپنے اوپر بھروسہ نہ کر، اپنی جو ہے بھی میں بڑا اعلیٰ قسم کا ہوں، نہیں، فاستعذ باللہ، جھک مولا کی طرف، مدد کے لیے پکار اللہ تعالیٰ، پناہ مانگ اللہ تعالیٰ کی. کیوں مانگ؟ اب آگے دیکھ قرآن، سبحان اللہ. تو کیا سوچ رہا رب سنتا نہیں ہے؟ اگر کوئی پردہ ہے تو بندے تیری طرف سے، وہ کیا ہے؟ انہو والسمیع العلیم. اب دیکھیے یہ دو صفتیں کتنی شاندار ہیں، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. بعض اوقات بندہ سنتا، بچہ جو ہے نا وہ کوئی شکایت کرے، ابو کو بلائے، ابو اس کی شکایت تو سن لے گا، لیکن اس کو پیٹ میں ہے کیا؟ بچہ رات کو رو رہا ہو تو باپ ماں سن تو لے گی کہ میرا بچہ رو رہا ہے، لیکن باپ کو پتا نہیں کہ اس کو تکلیف کیا ہے، مصیبت میں ہے، یا کوئی بیٹی رو رہی ہے، وہ ایسی بات ہے بتا بھی نہیں سکتی. باپ سن تو رہا ہے کہ میری بیٹی مصیبت میں ہے، لیکن پتہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے ایسا نہ سمجھ اوروں کی طرح، میں کون ہوں؟ سمیع بھی ہوں. جب تم مجھے پکارے گا تو میں سنتا بھی ہوں اور تیری مصیبت کو جانتا بھی ہوں. اس لیے دو صفتیں بیان کی. ہر سننے والا ضروری نہیں کہ وہ جانتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا. انہ والسمیع البصیر علیم. آگے اب دیکھیے اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ، اس کی نشانیوں میں سے رات نشانی ہے. ہم اس کو روزانہ سوتے ہیں، روزانہ جاگتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ کیا فرما رہا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ ہمیں ڈر اس لیے نہیں ہے، بائبل نہیں چل سکتی زمانے کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ اس میں سارا رد و بدل کر دیا گیا. پادریوں نے سائنس پر پابندی لگا دی، پادریوں نے سوچنے پر پابندی لگا دی، ہاتھ کاٹ دیے. یہ پادریوں کے فتوے تھے کہ جناب فلاں مسلمانوں کے ہمیں اس لیے خطرہ کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ رات بھی نشانی ہے، یہ رات آئی ہے نشانی ہے. ون نہار، نہار کا معنی کیا؟ دن. رات بھی نشانی ہے اور دن بھی نشانی. والشمس والقمر، سورج بھی نشانی ہے اور چاند بھی. سورج اور چاند کے آگے جھکنا نہیں. لا تسجدوا للشمس وللقمر، نہ سجدہ کر سورج کو اور نہ سجدہ کر چاند کو. تو عجیب، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو سب کا سردار ہے بندے. لقد کرمنا بنی آدم. تو بندہ ہو کر پتھر کے آگے جھک رہا ہے، بندہ ہو کر سورج کے آگے جھکتا ہے، میرا بندہ ہو کر چاند کی پوجا کرتا ہے. اللہ منع کر رہا ہے سورج کی بھی پوجا، نہ سجدہ کر سورج کو. ولا للقمر، اور نہ سجدہ کر کس کو؟ سجدہ کر واسجدوا للہ، سجدہ کر اللہ کے لیے، عبادت کے لیے فقط اللہ ہے. کون اللہ ہے؟ الذی خلقہن، اللہ تو وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا. تو عجیب ہے، بندہ ہو کر تو سورج کو سجدہ کر رہا ہے، چاند کو سجدہ کر رہا ہے. یہ تو خود سورج ڈوب جاتا ہے، چاند نظر نہیں آتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا رات کو ستارے دیکھے تو قوم ستاروں کی پوجا کر رہی تھی، تو کہا کہ کیا یہ تمہارا خدا ہے؟ تو وہ ستارے بھی ڈوب گئے. تو کہا کہ جو ڈوب جائے میں تو اس سے محبت نہیں کرتا. پھر دیکھا تو چاند بڑا، کہا کہ یہ ذرا بڑا ہے، اس کی لوگ پوجا کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے چاند کو، وہ بھی ڈوب گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ یہ تو ڈوب جائے وہ کیا خدا ہوتا. پھر سورج آیا تو وہ تو سب سے بڑا تھا. تو پھر کہا کہ تم اس سورج کو پوجا، یہ بڑا ہے، تو سورج بھی ڈوب گیا. تو وہاں پر قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی لا احب العافلین، جو ڈوب جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا. تو اس لیے نہ سورج کی عبادت کرو، سجدہ کرو، نہ چاند کو، بلکہ الذی خلقہن، اس کی عبادت کر جس نے چاند کو بھی پیدا کیا اور سورج کو بھی پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر اس کی بندگی کرتے ہو تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو. اس لیے بالکل کھلی بات ہے، نہ کسی قبر کو سجدہ، نہ کسی پیر صاحب کو سجدہ. ایون حضور نے فرمایا کہ سجدہ جائز ہوتا تو میں امت سے کہتا مجھے سجدہ کرتے. تو پہلی امت میں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس میں سجدہ تعظیم نہیں جائز تھا. اس لیے قبر پر جائیں تو کبھی نہ سجدہ کریں. بات کرتے جائیں وہاں پر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، اور ان کے دعا بھی اللہ سے، دعا بھی کسی بزرگ سے دعا نہیں کرنی، دعا بھی کس سے کرنی؟ اللہ تعالیٰ سے. ہاں ان کے مزار پر کھڑے ہو کر ان کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، وہ حدیث میں ثابت ہے. تو دعا اللہ تعالیٰ سے. اور استغاثہ ایک اور ہوتا ہے کہ جیسے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا، جب دعا کی بات آئے گی، دعا کس سے؟ فقط اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. تو قبر پر جا کے سجدہ نہیں کرنا جو ہے وہ، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ جن کے ہم وہ تو کہتے ہیں کہ 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو قبر سے. یہ ادب کا تقاضا ہے، 4 ہاتھ پیچھے اور تعظیم. رکوع جتنا جھکنا بھی نہیں. ہاں بوسہ دینا اور چیز ہے. بوسہ تو آپ دیکھیں نا، بیٹا چھوٹا ہے تو کیا کریں گے؟ بوسے کی نیت دینا یا کسی کو چومنا وہ اور چیز ہے. چومنے کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے علاوہ سجدے کے حوالے سے کوئی بندہ کرے گا تو وہ جائز نہیں ہے.
تو فرمایا کہ یہ نشانیوں سے تو عبادت اللہ کے علاوہ، یہ میں اکثر جو کہا کرتا ہوں کہ باقی تو کوئی بندہ بھی کامل نہیں انبیاء کے علاوہ، جتنے بھی غلطیاں کوتاہی، لیکن دو باتیں، ایک اللہ کی توحید میں کسی کو شریک یعنی عقیدہ پکا کر لیں اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، یہ میں یہ بات آپ کو پکی کرا چکا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اور کوئی ہمارے جاہل جو لوگ ہیں وہ اگر کوئی کرے تو ان کی بات بھی نہیں ماننی، اللہ تعالیٰ کے شریک کوئی نہیں، اس پر کوئی دوسری بات ہے، سجدہ اللہ کے لیے، سرکار ہوں سب انبیاء ہوں وہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی، یہ اگر کوئی مولوی کرتا اس کو چھوڑ دو، دفع کرو، مولوی 10 آ جائیں گے اور آ جائیں گے، لیکن نبی پاک کی بارگاہ کی اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اس لیے دو باتیں بنیادی ہیں، یہ بندے کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ اگر ان میں کوئی خرابی ہوگی تو آپ نماز کروڑ پڑھی ہو، سجدے آپ نے حج جو ہے وہ 100 حج کیا ہو، لیکن سرکار کے ادب کی باری آئے تو تجھے کوئی غیرت نہ آئے تو سمجھ لے کہ تیری عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ جی آگے فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ اگر تکبر کرے وہ، اب یہ کافروں کی بات ہے، اگر وہ تکبر کرے اللہ کی بارگاہ میں پاکی بولتے تو اس کو بتاؤ تم تکبر کرتے ہو جن کو سجدہ، یہ تو پاکی، یہ سورج چاند ستارے ہیں نا، یہ بھی صبح و شام اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی رات بھی اور دن دونوں کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور کبھی یہ تھکتے نہیں ہیں، ان کو کبھی تھکاوٹ نہیں آتی۔ آگے میں اختصار سے کرتا ہوں، وَمِنْ آیَاتِهِ، میری آیتوں میں ایک اور نشانی ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، اَنَّكَ تَرَا، جس کو تو دیکھتا ہے، اَنَّا کا بے شک تو، ترا دیکھتا ہے، کس کو دیکھتا ہے تو؟ میری نشانی میں سے ایک اور نشانی کیا ہے؟ اللہ، زمین، میری نشانی میں سے ایک اور نشانی کون ہے؟ زمین، خاشیتن، خاشیہ اصل ہوتا ہے دب جانا، جھک جانا، اب ویران ہو جانا، بے آباد، جب بارش نہیں ہوتی تو زمین دب جاتی ہے، وہاں کوئی سبزہ نہیں ہوتا، ویران ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم اس زمین پر، ویران زمین پر، ماء کا معنی پانی، جب ہم اس ویران زمین پر پانی نازل کرتے ہیں تو یہ دو لفظ ہیں، اہتزت، یہ اہتزاز سے نکلا۔ اہتزاز کا معنی ہوتا ہے کہ جب پودا اگتا ہے نا تو جیسے لہل آتا ہے، ہوا چلتی ہے ایسے، تو وہ ایک پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے۔ وَرَبَت، یہ ربون لفظ آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ وہ بڑھنا، پھلنا پھولنا، دونوں ایک ہی معنی میں، یہ پھر پھلتا پھولتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ یہ زمین جو ہے پہلے مردہ ہوتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو زمین کیا ہوتی ہے؟ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ نے یہ زمین کی مثال دے کر کیا فرمایا؟ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں مردہ کو زندہ کیسے کروں گا؟ جس طرح مردہ زمین پانی سے کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے فرماتا ہے ان الذی احیاھا، جس نے اس زمین کو زندہ، کا معنی زمین کی طرف، جس نے زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموت، ضرور زندہ کرنے والا ہے مردہ کو۔ جو اللہ زمین مردہ کو زندہ کرتا ہے وہی مردوں کو بھی کیا کرے گا؟ وہ زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون، الحاد، یلحدون ہوتے ہیں جو بھٹک گئے، ٹیڑھے ہو گئے، حق کا راستہ چھوڑ دیا، جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، فی آیاتنا، ہماری آیتوں سے ٹیڑھے ہو گئے، الحاد کیا، منہ پھیر لیا، لا یخفون علینا، ہمارے اوپر وہ پوشیدہ نہیں ہے، چھپ نہیں سکتے، جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے میرے قرآن کے بارے میں، میری آیتوں کے بارے میں۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا جو ڈالا جائے گا، جو ملایا جائے گا، نار کا معنی آگ، جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ خیر معنی بہتر، کیا وہ بہتر ہے؟ ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہے جو قیامت دن امن کے ساتھ ہے، پیس کے ساتھ ہے، جس کو قیامت کے دن امن ملے، پیس ملے، وہ اچھا ہے یا جو جہنم کی آگ میں جائے؟ یہ خود سوچ لو کہ کون اچھا ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ جس کو قیامت کے دن امن مل گیا وہ اچھا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اعملوا، پس عمل کرو، ما شئتم، جو تم چاہو۔ یہ ہے میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے جبرن کسی کو مسلمان نہیں کرنا، حتیٰ کہ قرآن میں کہا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں نے مسلمان کرنا ہوتا نا میں سب کو میں مسلمان کر دیتا، لیکن جبرن نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، جتنے بھی جماعت اسلامی والوں سے پچھلے ہماری 3 گھنٹے میٹنگ ہوئی، ان کو بتایا اس طرح قادری صاحب کو، ان کا لٹریچر طالب قادری صاحب کو، کہ ہم زمین پر غلبہ کر دیں گے اسلام کا، یہ جملہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اب یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ تیرا کام ہی نہیں، تیرا کام ہے کوشش کرنا۔ میاں صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے، میاں محمد بخش رحمہ کا، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول آنا لاوے یا نہ۔ میراج القرآن میں نے کہا، قاضی صاحب نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہ سپٹمبر اکتوبر میں حکومت ختم ہو جائے گی،
کدھر گیا؟ اگر اس وقت یہ کہہ دیتا بھائی میرا کام ہے کوشش کرنا، کرنے والا کون ہے؟ سمپل سی بندہ نہ پھنستا مصیبت میں. تو اس لیے پورے قرآن میں نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ میں کر دوں گا پوری دنیا میں. اللہ نبی پاک حبیب تو نذیر ہے، تیرا کام ہے وما علینا الا البلاغ، حبیب تیرا کام ہے پہنچا دینا. آگے ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اس لیے ہم مسلمان جو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے نا کہ پورے زمین پر ہم غلبہ ڈال دیں، وہ اللہ کے بندے تیری میری ڈیوٹی نہیں ہے، تیرا میرا کام ہے کوشش کرنا. ہو سکتا ہے میری نسلیں دیکھیں، ہو سکتا ہے 40 سال بعد دیکھیں، تو کس مصیبت میں پھنسا ہوا کہ میری زندگی میں یہی ہو. اس لیے آپ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا کام ہے یا ساری دنیا کو کلمہ پڑھانا، تیرا میرا کام. قرآن سورہ طٰہٰ پڑھیے. حبیب اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتا ہے تم؟ حالانکہ سرکار کی طلب کیا تھی کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. سرکار کو کیا تھا کہ یہ جہنم میں نہ جائیں. تو اللہ پاک فرماتا حبیب تو اپنے کردار سے، مشن سے ان کو پہنچا، آگے کلمہ ہدایت دینا یہ میرا کام ہے. تو اس لیے اگر ہم مسلمان یہ کہ ہم اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں اور وہ پوری اخلاص کے ساتھ نبھائیں، لیکن آگے کہنا کہ پوری دنیا میں اسلام مکمل نافذ ہو جائے تو یہ ویسے بھی ممکن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو یہ کر دیتا، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے گفتار، کسی ایک کو کلمہ پڑھا دیں، کسی ایک کو اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کی دعوت دے دیں. تو اگر زیادہ تیرا ہلکا ہے تو 100 کو دے دے، 1000 کو دے دے، 10 کو دے دے. تو یہ معاملہ ہے جی. آگے اللہ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے. جو چاہو کر لو. تم کہو کہ میرا جو معاملہ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ غلط فہمی دور کر. اور اگر یہ صوفیہ کیا کیا یہ پختہ ہو جائے، میں اس پر کئی دفعہ عرض کر، یہ پختہ ہو جائے میرا رب دیکھ رہا ہے، بیٹی میری جا رہی ہے یونیورسٹی، اگر وہ میرے ڈر سے پاک بن رہی ہے تو کبھی پاک نہیں بنے گی. یاد رکھیں یہ پختہ اگر کر دیں کہ بیٹی میں ہوں یا نہیں ہوں، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. یہ بچپن سے اگر گھٹی میں ڈال دیں، نماز تو نے میری نہیں پڑھنی، پڑھنی ہے تو اللہ کی پڑھنی. یہ بچپن سے اگر اس کے اللہ، یہ عشق اللہ کا، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کی محبت، یہ ہے اتنی ٹوٹ کے محبت ہو کہ وہ ڈرے تو باپ سے نہ ڈرے، ڈرے تو، کیونکہ باپ تو ہر وقت نہیں ہوگا، بھائی تو ہر وقت قریب نہیں. جو بچا سکتی، اسی لیے کہنا کہ خوف خدا اور عشق رسول، یہ جو چیز ہے یہ بندے کو بچا سکتی. اس کے علاوہ آپ لاکھ پیرے لگاتے پھریں، جب تک وہ یہ یقین نہ ہو کہ میرے رب کا کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک بات نہیں کرتی. اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا. ان الذین کفروا بالذکر، ذکر سے مراد قرآن مجید. بے شک جنہوں نے انکار کیا ذکر کا، ذکر سے مراد قرآن، جنہوں نے قرآن کا ذکر کیا کب؟ لما جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس. جو بھی قرآن کی باتوں کا انکار کریں گے تو وہ کبھی بھی حق پر. مثلا یہی دیکھ لیجئے، ایک نہ ایک دن آنا پڑے گا جو عقل سے سوچیں گے، عقل سلیم سے، کہ قتل کا بدلہ کیا ہے. قتل کی بات میری آج نوٹ کر لیں. جو قتل، آپ یہاں دیکھیں لڑکے کتنے چاقو مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے کمیونٹی والو، اے سوسائٹی والو، اے ملک والو، قتل کے بدلے قتل میں تمہاری زندگی ہے. اگر قانون ہو کہ قتل جو کرے گا اس کو سزا میں کیا کیا جائے گا، دیکھ لیجیے قتل رک جائے گا. آج تو تماشا بنا ہوا ہے، روزانہ لندن میں کتنے لڑکے جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ جنہوں نے انکار کی، ان الذین کفروا بالذکر، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، لما جاءہم، جب ان کے پاس قرآن آ گیا، اللہ کا کلام آ گیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، بے شک یہ کتاب ہے کس کی؟ بڑی عزت والی کتاب ہے، عزیز عزت والی کتاب. لا یاتیہ الباطل، نہیں آ سکتا باطل، قرآن میں کوئی باطل نہیں آ سکتا، کوئی غلط بات نہیں. آج کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ایک وقت آئے گا کہ ان کو ماننا پڑے گا کہ رب کا کلام جو ہے وہ صحیح بات کہہ رہا ہے. قرآن تو ہے ہی سچ، لیکن عمل نہیں ان کو اس پر آنا پڑے، لوٹ کر آئے گی دنیا اس طرف. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، نہ قرآن کا باطل آگے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفہ، نہ مطلب یہ ہے یہ کتاب ہے نہ ادھر سے ادھر بات، یعنی یہ کتاب محفوظ ہے، اس میں کوئی باطل آ ہی. دیکھ لیجیے کلام کتنا ہے، لیکن آج تک کوئی اس کو جو ہے وہ بدل نہیں سکا. ٹھیک ہے، بس آگے کیا کہا؟ تنزیل من حکیم حمید، نازل اتارا ہوا ہے حکیم حکمت والے اللہ کی طرف سے، حمید تعریف کی ہے. انک حمید مجید، حمید من اس کی تعریف کی. آخری 3-4 آیات میں ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، حبیب جو آپ کو کہتے ہیں نا یہ کوئی نئی بات نہیں کہتے، ما یقال نہیں کہتے لک تیرے لیے
الا مگر ما قد قیلا للرسل من قبل، جو بات تجھے کہتے ہیں یہی باتیں پچھلے رسولوں کو بھی کہتے رہے. ان کو جادوگر کہتے تھے، ان کو ساحر کہتے تھے، ان کو عجیب طرح کی باتیں. حبیب اللہ پاک نبی پاک کو تسلی دے رہا ہے. اصل بیٹا جو ہے اس کو کوئی چوٹ لگ جائے تو کوئی بات نہیں، مردہ نو چوٹا لگ دی ہے، تسلی دینے کے لیے. اللہ فرماتا ہے حبیب اگر تجھے مشکلات آئی ہیں تو بات نہیں ہے، تجھ سے پہلے جو رسول ہے ان کو بھی یہ کیا کہتے تھے؟ ایسے ہی کہتے تھے. ان ربک لذو مغفرہ، بے شک تیرا اللہ بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور بڑا دردناک عذاب دے. بخشتا بھی ہے لیکن کوئی بدماش ہو، بدماشی کرے تو اللہ اس کو پکڑتا بھی بڑا سخت ہے. ولو آگے فرمایا ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیات. قرآن عربی میں ہے، عجمی میں نہیں ہے. عجمی یعنی دوسری جو زبان ہے، نہ اردو میں نہ انگلش میں ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، عجمی زبان میں، یعنی عربی کے علاوہ باقی جتنی زبانیں کیا ہیں وہ عجمی زبانیں ہیں، اس میں نازل نہیں کیا. اگر ہم اس میں نازل کرتے، لو جعلناہ، اگر بناتے ہم قرآن کو اعجمیا، عجمی زبان میں، کون سی؟ دیگر جو عربی کے علاوہ دیگر زبانیں. لقالوا لولا فصلت آیات، تو یہ کہتے کہ آیتیں نے کیوں نہیں تفصیل بیان کی. جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عربی زبان ایسی ہے جس میں اتنی وسعت ہے کہ اللہ کے کلام کی تفصیل بیان کر سکتی